تو ٹریڈرز آج کی اس ویڈیو میں یہ بتانے والا ہوں کہ آرڈر بلاک کو لے کے ہم اپنی اسکیلپنگ اسٹریٹجی ڈے ٹریڈنگ اسٹریٹجی کس طرح کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے, اس کو امپورٹنٹلی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی. ہے آپ جو بھی ٹائم فریم چوز کرتے ہیں, لائک اگر آپ 1 آور ٹائم فریم چوز کر رہے ہیں تو اگر آپ کی مارکیٹ اس طرح سے بیہیو کرتی ہے لائک دس. اب اگر یہ جو مارکیٹ اسٹرکچر میں نے یہ بنایا ہے نا, تو یہ ایکچولی اسکیلپنگ کے اندر جو یوز ہوتا ہے وہ بائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں بائی ٹائم فریم یوز ہوتا ہے. اگر یہ اسٹرکچر 1 منٹ ٹائم فریم کا بھی ہو سکتا ہے, یہ 5 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, یہ 15 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ 1 آور کا بھی ہو سکتا ہے. آپ ابھی مان کے یہ چل رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ٹائم فریم یوز ہوا ہے یہاں پہ 1 آور کا. صحیح ہے. اب 1 آور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ اسٹرکچر شفٹ ہوا ہے. اب یہاں دو سچویشن بنتی ہیں. وہ دو سچویشن یہ بنتی ہے کہ یا تو یہاں پہ ایک آرڈر بلاک ہو سکتا ہے اویلیبل, صحیح ہے, جو بلش آرڈر بلاک ہو, جو کہ فردر جو ہے وہ مارکیٹ کو یہاں سے لے کے اوپر کی طرف موو کر دے. یا تو دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ ایک بیئرش آرڈر بلاک جو ہے وہ اویلیبل ہو. تو اب دونوں سچویشن میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ یہاں بائی کریں تو مارکیٹ جو ہے وہ بیئرش آرڈر بلاک لے کے جو ہے وہ نیچے آ جائے تو آپ کو لاس ہو جائے گا. اگر آپ یہاں بائی کرنے کا سوچیں تو یہاں پہ جو ہے اگر آپ یہاں شارٹ کرنے کا سوچیں تو ہو سکتا ہے یہاں سے آرڈر بلاک ہٹ کر کے مارکیٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف چلا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے کہ آپ 1 آور ٹائم فریم پہ مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں, تو اس سچویشن میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے بیہیو کرے اور جو ہے یہ کیا کہتے ہیں یہ بریک آف اسٹرکچر کر جائے اور آپ کو جو ہے نا لاس ہو جائے. صحیح ہے. یہ دوسری سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے سیدھا ایسے کر کے نیچے آ جائے. تو اب ان سچویشن کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم یہی کچھ دیکھیں گے. تو ٹریڈرز دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا ٹائم فریم چوز کرنا ہے. تو ٹائم فریم جو ہے نا وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو لائک سپوز اگر یہ 1 آور ٹائم فریم ہے تو یہاں پہ جو ہے کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن بنی ہوگی اس ایریا کے اندر جو کہ مارکیٹ کو فردر جو ہے وہ یہ والا بریک آف اسٹرکچر کا ریزن بنا ہوگا. لائک یہ والا جو آرڈر بلاک یہاں پہ کریٹ میں نے کیا ہوا ہے, یہی ریزن ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایریا جو ہے وہ بریک ہوا ہے. لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ایک آرڈر بلاک اویلیبل ہے جو کہ مارکیٹ نے پہلے جو ہے اس پہ کبھی میٹیگیٹ نہیں کیا ہوا ہے, تو یہ انمیٹیگیٹڈ ہو سکتا ہے. بس آپ کو اس اسٹریٹجی میں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ اگر کوئی چینج آف کیریکٹر لے لیتی ہے لائک اس طرح سے, تو پھر آپ کو جو ہے یہ سیلنگ کی طرف ہی جانا ہے. تو اب ہم اس کو لائیو چارٹ میں چل کے دیکھتے ہیں ایک ایگزامپل کی طرف. میں آپ کو ایک ایگزامپل لے کے چلتا ہوں. اب ٹریڈرز یہ والی ایک ایگزامپل دیکھ لیں کہ یہ ہے ہمارا 15 منٹ ٹائم فریم. اب 15 منٹ ٹائم فریم کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ اس طرح سے گئی ہے. اب سچویشن اس طرح سے بنی ہے کہ مارکیٹ نے یہ جو پہلا لو تھا مارکیٹ نے یہ یہاں پہ مارکیٹ نے بریک کیا ہے. اب جو ہمارے پاس رینج بنی ہے نا ٹوٹل, وہ ٹوٹل رینج بنی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کی ایک رینج بنی ہے مارکیٹ میں. لیکن ہم یہاں پہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک آرڈر بلاک بھی اویلیبل ہے یہاں پہ مارکیٹ کا. اسی آرڈر بلاک کو لے کے مارکیٹ اوپر گئی ہے اور یہاں پہ بھی ایک آرڈر بلاک اویلیبل تھا جو کہ بیئرش آرڈر بلاک ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے آئی ہے. اب ٹریڈرز دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اب اسمالر ٹائم فریم کے اندر بھی آپ کو یہی دیکھنا ہے. یہ دیکھیں یہاں سے مارکیٹ نے کیا بریک آف اسٹرکچر. اب یہ ود ان دا رینج ہے, یہ سنگل ایک کینڈل ہمارے پاس بنائے. اب ود ان سنگل کینڈل جو ہے وہ انسائڈ کینڈل چل رہی ہیں. تو اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ سچویشن اس طرح بنی ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں یہ مارکیٹ نے بریک آف اسٹرکچر کیا اور پھر دیکھیں یہاں سے مارکیٹ نے چینج آف کیریکٹر کیا. اب چینج آف کیریکٹر
پھر اگین آپ دیکھیں گے یہ پورا جو ایریا ہو سکتا ہے یہ آرڈر بلاک بیرش آرڈر بلاک کا ایریا ہے. تو ڈبل کنفرمیشن ہے. پہلا آرڈر بلاک ہمیں یہاں پہ ملا جس کی وجہ سے مارکیٹ نیچے آیا, یہ توڑا. پھر انسائڈ کے اندر بھی دیکھیں یہ والا جو ایریا ہے اس نے یہ جو ہے وہ بریک آف اسٹرکچر یعنی چینج آف کیریکٹر کیا ہے یہاں پہ. ہاں تو ٹریڈرز میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ والا جو بیرش آرڈر بلاک ہے یہ ریزن بنا ہے یہ والا اسٹرکچر بریک کرنے کا. اب ہم ویٹ کریں گے کہ ہمیں اسمالر ٹائم فریم پہ کوئی چینج آف کیریکٹر ملے تو ہم اپنی انٹری ایگزیکیوٹ کریں. تو اب اگر آپ اسمالر ٹائم فریم کے اندر آئیں گے, یہ دیکھیں ٹریڈرز یہ ہمارا یہ ہے اسمالر ٹائم فریم. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ والا جو ایریا ہے یہ ریزن بنا ہے یہ چینج آف کیریکٹر کے لیے. تو اب ہم ویٹ کریں گے کہ ہمیں انٹری کب ایگزیکیوٹ کرنی ہے. تو آپ جیسے کہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس طرح سے فردر وہ نیچے آ رہا ہے, صحیح ہے. اب یہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ ہمیں ایک چینج آف کیریکٹر مارکیٹ نے دکھایا ہے. تو ہم اپنی شارٹ کی پوزیشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے ادھر سے. یہ ہمارا جو ہے اسٹاپ لاس ہوگا اور یہ پورا جو ایریا ہے یہ ہمارا ٹارگیٹ زون ہوگا. تو یہاں سے ہم انٹری جنریٹ کریں گے, یہ اسٹاپ لاس رکھیں گے اور یہ ہمارا جو ہے ٹارگیٹ ہوگا. تو اس طرح سے ٹریڈرز بڑی سنبھل کے انٹریز لینی پڑتی ہیں لیکن کنفرمیشن کے ساتھ. صحیح ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی آپ ٹائم فریم یوز کرو, اب لائک یہ 15 منٹ نہیں ہوتا, یہ 1 آور ہوتا تو پھر کیسی انٹری بنتی. دیکھیں 1 آور میں بھی ہوا یہی ہے. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ کہ مارکیٹ نیچے آیا, پھر مارکیٹ اوپر گیا اور پھر مارکیٹ نے ایک لو کو بریک کیا. یہ والا جو ریزن تھا یہ 1 آور میں بھی آپ کو دکھے گا. 1 آور کی طرف آیا مارکیٹ نے, اب کیونکہ یہ 1 آور ہے صحیح ہے, تو اس کی کنفرمیشن کیسی ہوگی 15 منٹ ٹائم فریم یعنی لوور ٹائم فریم. لوور ٹائم فریم پہ مارکیٹ نے یہاں چینج آف کیریکٹر کیا, یہیں ہم انٹری لے لیں گے. یہ والا اسٹاپ پھر ہم اگر بڑا ٹائم فریم ہوتا تو یہ والی ہماری انٹری ہوتی, یہ اسٹاپ لاس ہوتا اور یہ ٹارگیٹ ہوتا. صحیح ہے. لیکن ہمیں تھوڑی سی ٹریڈ کو کم لاس یا کم پروفٹ کے لیے ہم جو ہے فردر 15 منٹ ٹو 1 منٹ ٹائم فریم پہ ہم اپنی اسٹریٹجی کو یوز کریں گے. تو ٹریڈرز اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو امپورٹنٹ لگا ہو تو مجھے جو ہے اب سپورٹ کریے, لائک کریے, شیئر کریے اور سبسکرائب کریے. اور پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. گڈ بائے.